قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی تین چیزیں ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حکومت اس کو آپ سے بالجبر لے سکتی ہے. یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل فوقہن ولا اکثر دونہم. کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ جہاد نہ کیجیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں: ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ جہاد کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، مجھے روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوٹ حاصل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا. ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دو ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے. باقی صرف وہ منکرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. ان میں اگر کسی نے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مار. عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا. مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں. میں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. کہ اپنے گھر کے اندر میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبردستی بھی کہوں گا کہ روزہ رکھو تم. اسی طریقے سے حکومت کا کام جو ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کو روکنا قوت کے ساتھ. وہ تو یہ ہے نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے تین درجے ہیں. اچھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے، قوت سے اس کو روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے نفرت رکھے. یہ اہم حالات میں ہے. یہ بات بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکوٰۃ کے کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام میں. ذرائع اور ٹیکس، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس جو ہے خلافت راشدہ میں موجود تھے. زکوٰۃ تو ایک خاص کام کے لیے ہے، سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے، کہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے. زکوٰۃ اس لیے ہے. باقی تو یہ کہ ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہے، سڑکیں چلانی ہے، اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا.